سب آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ابھی وضو خانے سے برفوں والی سائڈ سے نگینہ ملا ہے، اگر کسی مومن کا ہو تو وہ انتظامیہ سے لے سکتا ہے۔ اور ہم انجمن خدا میں لیڈر کی طرف سے قبلہ حافظ سید جاوید عباس نقوی اور نقوی اشرف کا دل کی عطا کے رنگوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی محافل مجالس کے لیے ہم قبلہ کو مدعو کریں گے تو قبلہ انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر آواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اور اب میں ملتمس ہوں سرمایہ ملت افتخار قبلہ علامہ سید حافظ جاوید عباس نقوی صاحب سے آئیں اور آج کی مجلس سوئیں شہدائے کربلا و امام حسین علیہ السلام سے مومنین و مومنات سے خطاب فرمائیں۔ میرے ساتھ مل کر نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پتہ مل کر آواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ مجھے محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرماتے جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بارئ المسموقات داحل المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکة والروح۔ ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أبا القاسم محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
دعا مالک اللہ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی والے نبی اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے قدم چل کے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے تشریف فرما ہے، مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے. مالک اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بد کردار ہیں، لباس تقوی نصیب فرما. سیرت ائمہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. مالک اللہ جتنے بیمار ہیں علی کربلا حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کا واسطہ تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار عالم کے حضور دعا گو مالک اللہ کربلا والوں بیویوں کی جڑی گردوں کا واسطہ جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں اپنی جناب سے اولاد نرینہ عطا فرما. جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک تربیت کی توفیق عنایت فرما. کتنے بانیان ہیں خصوصی طور پر انجمن خدام اہل بیت جنہوں نے یہ خوبصورت فرش ازا بچھایا ہے، مالک اللہ تمام نے جس نے دام درہم سخن اس میں حصہ لیا ہے، مالک اللہ انہیں نسلوں کا رزق عطا فرما. ان کے رزق عزت مال وقت میں مزید اضافہ فرما. یہ جو ہمارے بھائی رضاکار جو سکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں اور حسین ابن علی کی عزاداروں کی حفاظت کرتے ہیں، مالک اللہ ان کی جوانیوں کو محفوظ فرما، انہیں گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچا. پروردگار امام زمن نجل اللہ فرجہ الشریف کے ضرور پر نور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اپنی اپنی دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کر لیجیے مل کے بلندر صلوات. بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ اچھا نہیں لگتا، کوشش کیجئے گلدستے کی صورت میں صلوات کی چھاؤں میں ہو جائے. بلندر صلوات. اجازت سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق کے لیے کہ جس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. وہ چاہتا کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد اس نے اپنی نعمتیں کم نہیں کی بلکہ زیادہ کر دی. اس نبی کی امت میں رکھا جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے گئے. اب میری سمجھ نہیں آتی کس گھر میں جا کے کس جگہ پہ جا کے اس اللہ کا شکر ادا کروں. زندگی کی پہلی سانس شروع ہو میں سر سجدے میں رکھ دوں اور قیامت کی صبح تک سر نہ اٹھاؤں. مجھے اس اللہ کی ربوبیت کی قسم میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے بن مانگے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جتنے عطا کیے ہیں سارے سچے عطا کیے ہیں، سارے طیب عطا کیے ہیں، سارے طاہر عطا کیے ہیں. کمال یہ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے مرشد پاک ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا. پانی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پانی کو پانی آب مطلق کہتے ہیں، ایک آب مضاف ہوتا ہے. یہ توضیح مسائل جو پڑھتے ہیں ان کو ان باتوں کا معلوم ہے کہ ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے. مطلق پانی وہ ہوتا ہے جو صاف اور خالص پانی ہوتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بھی پاک ہوتا ہے، نجس کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے.
آب مضاف کیا ہوتا ہے؟ آب مضاف وہ پانی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود پاک ہو لیکن اس میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بھی پاک کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نجس چیز آب مطلق میں خالص پانی میں چلے جائے، اگر وہ گر ہو تو اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک رہتا ہے۔ اس کے مقابل ہوتا ہے آب مضاف، اس میں گر جائے تو پانی نجس ہو جاتا ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مرشد صرف خود پاک نہیں ہیں، نسلوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ خود طیب نہیں ہے، خود طاہر نہیں ہے۔ اچھا یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا ائمہ اہل بیت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم ایک بستی سے گزر رہے تھے، جیسے ہی وہاں سے گزرے ہیں امام نے دعا کی، پروردگارا یہ جو بستی والے ہیں نا ان کو منتشر کر دے، ان کے درمیان انتشار ہو اور یہ پھیل جائیں۔ وہ تھے کون؟ وہ امام کے ماننے والے تھے۔ آگے بڑھے، میں نے کہا خود بھی پاک ہوتے ہیں آگے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ امام نے دعا کی، سارے محبان اہل بیت کی بستی تھی، امام گئے، امام نے دعا کی پروردگار عالم انہیں انتشار میں کر، یہ پھیل جائے۔ آگے بڑھے، ایک اور بستی آئی جو دشمنان اہل بیت کے، پروردگار عالم انہیں یہیں پہ رکھ، یہ کہیں یہاں سے نہ جائیں۔ صحابی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ وہ آپ کے ماننے والے تھے، ان کے لیے آپ نے کہا کہ ان کو پھیلا دے، انتشار ان کے درمیان ہو جائے۔ وہ جو دشمن تھے ان کو کہہ رہے کہ یہ یہیں پہ متحد رہے، یہاں سے کوئی بھی نہ جائے۔ معصوم مولا یہ کیا بات ہے؟ امام نے کہا تو سمجھا نہیں ہے، یہ ہے نجس، جہاں جائیں گے نجاست پھیلائیں گے، یہ جہاں جائیں گے نجاست پھیلائیں گے۔ وہ تھے ہمارے ماننے والے، وہ تھے جہاں جائیں گے ہم اہل بیت کے نور کی ولایت کی شمع روشن کریں گے۔ یہ ہے اہل بیت کا ماننے والا، جہاں جاتا ہے جب بھی کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اہل بیت کے بارے میں سامنے والے، اور یہ مزاج ہمارا ہے کہ ہم کسی کو خاص کیفیت میں دیکھ لیں فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ علی والا ہے، فوراً پہچان جاتے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے، دل کہتا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ گفتگو کرے، کلام کرے۔ یہ کچھ بات میں یہاں تک لے آیا ہوں اس وجہ سے کہ آج کوئی تھوڑا سا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ روز کوشش ہوتی رہی جہاں فضائل و مصائب ہوں کچھ نہ کچھ آپ تک پیغام بھی پہنچایا جائے، کیونکہ کڑوی دوائی بھی میٹھے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو میرا دل ہے کہ آج تھوڑی سی جس طرح فضائل سنتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں، آج بھی کوشش کرنے لگا ہوں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ انتشار، اور یہ مومن جہاں جاتا ہے ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ آج گفتگو یہ کرنی ہے، کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی، کچھ نشانیاں وہ ہیں شیعوں کی جو مولا نے بتائی ہیں۔ شیعہ کی، اہل بیت کے ماننے والے کی کچھ علامات وہ ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ ماحول اس طرح کا بن چکا ہے جس کی بات میں ایسی وہ نہیں کرنے لگا، جس کی ہم آج کے دور میں جس کی کڑی دیکھ لیتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے مولا کا ماننے والا۔ کالے کپڑے ہوں یا ایک خاص کیفیت جو ہوتی ہے وہ دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ یہ وہ علامتیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ان علامتوں میں ہم پرکھتے ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں جو چھٹے مولا نے بتائی کہ ہمارا ماننے والا کیسا ہوتا ہے۔ میرا دل ہے میں آج آپ کو بتاؤں کہ اگر تم نے اور میں نے پرکھنا ہو کہ شیعہ اور اہل بیت کا ماننے والا کون ہے، اس کے لیے ہمیں دروازہ حضرت امام جعفر صادق پہ جانا چاہیے۔ ہم جب گئے مولا بتائیے، ہم نے تو یہ خصوص علامتیں بنائی ہوئی ہیں، آپ بتائیے کون سی علامتیں ہیں؟ مولا نے پہلی علامت بتائی، شیعہ سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شیعہ کی پہلی نشانی بتائی،
شیعہ اور اہل بیت کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. یعنی اگر تم نے سمجھنا ہے نا کہ سب سے بڑا شیعہ کون ہے، دیکھو خوف خدا کون رکھتا ہے. اگر اس میں یہ پہلی نشانی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، لیکن وہ حقیقی اہل بیت کا ماننے والا نہیں. یہ پہلی. دوسری نشانی مولا بتائیے. مولا نے کہا پہچاننا چاہتے ہو، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، جس کی ایک دن میں 51 رکعت نماز پوری ہو جائے سمجھ لینا ہمارا ماننے والا ہے. جس کی توجہ کیجیے گا، جس کی نمازیں پوری ہو جائیں سمجھ جانا ہمارا ماننے والا ہے. زیارت اربعین کا کہا کہ جو زیارت اربعین کی کرتا ہے وہ مومن کی نشانی میں سے. ایک اور نشانی مولا فرماتے کوئی علاقہ ہے، جس طرح آپ کا یہ شہر ہے، ایک جگہ ہے نوابہ والا، سمن آباد، جو بھی اس علاقے کا نام ہے. مولا فرماتے اب میں سب سے بڑی نشانی بتانے لگا ہوں. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس علاقے میں میرے ماننے والے سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہوگا. وہ جتنا علاقہ ہے، اگر کسی نے پوچھنا ہو کہ اس علاقے میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے، تو وہ ہوگا جو مجھ جعفر صادق کا ماننے والا ہوگا. امام نے علامتیں بتائی ہیں کہ امام کا ماننے والا وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہو، ماں بہن کے حقوق ادا کرتا ہو، زوجہ کے حقوق ادا کرتا ہو، بچوں کے حقوق، بچوں کی تربیت پوری کرتا ہو. اگر اس میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ والدین کا نافرمان ہوگا، بچے اس کے نافرمان. کیا وجہ ہے آج ہمارے بچے نافرمان ہونے کی؟ وجہ کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی وجہ بتا دوں. 2 وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے نافرمان ہونے کی. بیٹے انبیاء کے بھی نافرمان، لیکن اس میں فرق انبیاء کی تربیت میں نہیں، ماں کی گود کا بھی اثر ہوتا ہے. ماں کی اس میں نے ایک دن بھی گفتگو کی تھی، آج بھی تھوڑی سی والدہ پہ گفتگو کی تھی، آج والد پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے نافرمان ہونے کی گفتگو دور کو نہیں کرنی وہ ہے جس کی ضرورت ہے. بچے نافرمان ہوتے کیوں؟ ایک یہ ہے کہ خود والد جو ہے وہ اپنے باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا اثر خون میں چلا جاتا ہے. اس سے بڑھ کے ایک چیز بھی ہوتی ہے، وہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ ہم کسی کے کندھے پہ نہیں رکھتے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے اہم وجہ، وہ وجہ آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے برابر ہے. کوئی بیٹا ہو، کوئی باپ ہو، جو یہ کام کرتا ہے نا، اس پہ زندگی میں کبھی بھی نصیحت، واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ مرحلہ ہے جب انسان لقمہ حرام کھاتا ہے. لقمہ حرام کھائے یا کھلائے اس کا اثر پھر نسلوں میں رہتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا، معصوم مولا کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم لقمہ حلال یا لقمہ حرام کھا رہے ہیں؟ معصوم نے کہا دیکھو، توجہ کرو کہ جو کما رہے ہو کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو کسی کا مال تو نہیں کھلا رہے. معصوم نے فرمایا کس طرح سے مولا اس سے لقمہ حرام کوئی کھا لیتا ہے، اس سے خلاصی کس طرح سے ممکن ہے؟ معصوم فرماتے ہیں لقمہ حلال اتنا کھاؤ کہ وہ پہلے والا گوشت ختم ہو جائے، پھر خدا کی اطاعت اتنی کرو کہ خدا تمہیں معاف کر دے. ایک کہا جاتا ہے مولا کا فرمان ہے کہ ایک بندہ جب ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کی دعا ہی نہیں سنتا. جو ایک لقمہ حرام کھانے والے کی 40 دن تک پروردگار عالم کی بارگاہ توحید میں اس کی بات نہیں پہنچتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟
کھاتے بھی لقمہ حرام ہے، کھلاتے بھی لقمہ حرام ہے، حرام رزق کماتے ہیں، حرام خرچ کرتے ہیں، پھر ہماری شکایات کیا ہوتی ہے؟ جی اولاد نافرمان ہے، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو رہی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ بھی پہلی ابتدا تو ٹھیک کر، ابتدا ٹھیک ہوگی۔ جھوٹ کے ذریعے رزق کمایا جا رہا ہے، جھوٹ کے ذریعے رزق کھلایا جا رہا ہے، باتیں لگتا ہے تھوڑی سخت ہو رہی ہے۔ یہ معاشرہ ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کریں گے، کس طرح وقت کے حسین صاحب العصر کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ کس طرح سے پیش کریں گے؟ جب تک یہ جان پاک نہیں ہوگی، یہ مال پاک نہیں ہوگا، کس طرح اپنے مولا کو آپ منہ دکھائیں گے؟ ڈرے اس وقت سے جب آپ کا مولا حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگائے اور آپ امام کے آواز استغاثہ پہ لبیک نہ کہہ سکیں۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے جو امام ہر وقت آپ کی فکر میں رہتا ہے، ہر وقت آپ کی خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، شیعہ کب سے ختم ہو جاتے اگر پشت پہ حضرت حجت کا ہاتھ نہ ہوتا۔ یہ تو امام زمن کا کرم ہے کہ ہم آج تک زندہ ہیں۔ یہ جو نسل ہے، میں آخری پیغام دے، وقت ہو چکا ہے، آخری پیغام دے۔ آج آپ سے ایک سوال ہے، آپ سب جتنے بیٹھے، میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں پہ آنا، 10 روز آپ سے باتیں کرنا وہ میرا قبول ہو گیا۔ اگر اس سوال کا جواب آپ اکیلے نے اپنے آپ کو اگر آپ نے جواب دے دیا، آپ نے محرم آنے سے پہلے اور سید الشہداء کا انقلابی مہینہ اور یہ انقلابی دن گزارنے کے بعد، انقلاب سید الشہداء، انقلاب کربلا کے بعد، ایسا کون سی آپ نے سوچ کے خود اپنے آپ ذہنوں میں رکھنا ہے کہ محرم سے پہلے اور آج کی اس مجلس 10 محرم گزار چکے، آج 14 کا صبح میں، کہ آپ کے اندر کون سی، آپ کے کردار کے اندر کون سی مثبت تبدیلی آئی ہے؟ اگر آپ لوگوں کے کردار میں تبدیلی نہیں آ سکی تو یہ پھر ایک سوال یا نشان ہے ہماری عزاداری پہ۔ محرم سے پہلے آپ کے اندر کوئی، خدا نہ کرے آپ کے اندر کوئی گناہ تھے، آپ نے تہیہ کیا امام کے ساتھ کہ مولا یہ گناہ میں چھوڑ دوں گا، آئندہ نہیں کروں گا، سمجھ لینا حسین نے تمہاری عزاداری کو قبول کر لیا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قبولیت کی سند کو میں نہیں بانٹ رہا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کس طرح سے پتا چلے گا کہ میرا حج پروردگار عالم نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ معصوم نے کہا حج سے واپس آئے تو تیرے کردار میں کوئی تبدیلی آئے تو سمجھ لینا پروردگار عالم کے ہاں تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا جو بھی چیز ہے اس کی قبولیت کی سند یہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد انسان کے کردار میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا کائنات کے مالکوں نے آپ کے عزا اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے۔ محرم کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا محرم کرتے تھے تو ہم نے بھی محرم کے جلوسوں میں شرکت کرنی ہے۔ حسین ابن علی کا ایک انقلابی مہینہ ہے، انسان اور انسانیت کو جھنجھوڑ کے تاریخ بشریت کا، جس نے ایک مرتبہ پوری تاریخ بشریت کو جس مہینے نے، جس دن نے پلٹ کے رکھ دیا تھا اسے کربلا کہتے ہیں۔ تاریخ بشریت کو تبدیل کر کے رکھ دیا جس چیز، اسے محرم الحرام اور کربلا اور حسین ابن علی کے تاریخ کا دھارا موڑ کے رکھ دیا۔ ایک سخت پہ انسانیت بہہ جا رہی تھی، حسین ابن علی آئے اور تاریخ کا دھارا موڑ کے رکھ دیا، اور قیامت تک کے لیے ہر انسان کے ذہن انسانیت میں پہلا سوال اجاگر کر کے رکھ دیا
کہ پہلی چیز جو انسان کے اندر ہے ایمان، عمل صالح اور اخلاق، تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے اسلام۔ اسلام ایمان کو کہا جاتا ہے، عمل صالح کو کہا جاتا ہے، اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ اخلاقی قدریں بنیادی قدریں ہوتی ہیں۔ سید الشہداء نے ایمان کے لیے بھی قربانی دی، سید الشہداء نے عمل صالح کے لیے بھی قربانی دی، یہ ساری قربانیاں تھی۔ سید الشہداء کا سب سے بڑا کام تھا، سید الشہداء نے انسانیت کی بنیاد پر اخلاقی قدروں کے لیے قربانی دی۔ اب بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، یہ جو چیزیں ہیں انسان کی بنیادی اقدار ہے۔ یہ اقدار عاشورہ کی اقدار ہے، ویلیوز آف عاشورہ۔ عاشورہ کی بنیادی قدریں کون سی ہیں؟ یہی ہے بنیادی قدریں، صبر، استقامت، کس طرح اپنے موقف پہ ڈٹ کے رہنا ہے۔ میں اپنے مزاج سے تھوڑی سی ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سازی ہو سکے۔ یہ اقدار ہیں جن کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ اگر معاشرے میں یہ اقدار زندہ نہ ہو سکی، اور زندہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ سارے، میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، سارے خواب غفلت سے سو رہے ہیں۔ بندہ سو جائے نا، بندہ سو جائے، اس کو پانی کی چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے۔ قوم سو جائے، اس کو خون کی چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغام حسین ابن علی سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا۔ امام حسین کا پیغام صبر کا پیغام تھا۔ ہم تو صبر ایک چیز پہ، ایک موقف پہ، ایک نظریے پہ کیا جاتا ہے۔ صبر مصیبت کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، صبر نام ہے اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑے رہنے کا۔ پہاڑ آ جائے، پہاڑ جگہ پہ ہل جائے، بندہ نہ ہلے، اسے صابر کہا جاتا ہے۔ انسان کے موقف میں ذرہ برابر تبدیلی اس بندے کی نہ آئے، وہ صابر ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو ایک بندے کی بات برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے کیا سید الشہداء کو ماننا ہے، ہم نے کیا امام حسین کو ماننا ہے۔ ایک بندے کی چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے، اس سے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں اور نسلوں کا اس سے بات ختم کر لیتے ہیں۔ ہم سید الشہداء کو ماننے والے ہیں۔ دل میں بغض، دل میں کینہ، دل میں حسد، دل میں منافقت، نفاق، یہ ساری چیزیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں حسین بھی یہاں آ جائے، قتل نہیں آ سکتا۔ ہمیں حسین پاکیزہ جگہ پہ آتا ہے، غم حسین صابر انسان کے پاس آتا ہے، غم حسین مطیع پروردگار کے پاس آتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے نا، یہ کعبے کے ہم ان کے بارے میں کہتے کہ یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں ہے۔ اگر تم مشن امام حسین کے ساتھ خلوص اور مخلص نہیں، امام حسین کے مشن کے ساتھ، یہ ماتم حسین جو کرتے ہو، اگر تم مشن سید الشہداء کے ساتھ مخلص نہیں ہو، جس طرح کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں نماز عبادت تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہیں اگر آپ سید الشہداء کے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کہیں آپ کی ماتم داری سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہ ہو۔ ڈرے اس وقت سے سید الشہداء کے بارگاہ میں آپ کی عزاداری قبول نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم حسین کے ساتھ ہی مخلص نہ ہوں، امام حسین نے بچایا وہی دین ہم نہ لیں۔ ضروری آج پیغام کا آج کا سوال یا نشان یہ، ہر بندہ سوچے کہ میں 10 محرم سے پہلے کیسا تھا اور 10 محرم کے بعد کیسا ہوں۔ اگر تبدیلی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ حسین ابن علی نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، خود کی طرح آپ سب کو بھی حسین بادشاہ نے گلے سے لگا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے، وقت ہے، زیادہ وقت ہے۔ توبہ کا کوئی پروردگار عالم نے وقت نہیں رکھا، جوانی میں کی، بڑھاپے میں کی۔ ہاں کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبریس، پیمبروں نے جو کہا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنی چاہیے، پیمبروں کا شیوا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، وقت ہے آپ کے پاس، جس عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے، آپ سے گزارش ہے کہ ابھی بھی باب حسین پہ تشریف لائیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ کوئی گناہ آپ سے ایسا ہے جو ہمیشہ سرزد ہو رہا ہے تو ابھی پاک بیوی کا واسطہ دے کے پروردگار عالم سے توبہ کیجیے۔ پروردگار عالم تیرے حضور ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، نجس لوگ ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں۔ آئندہ کوشش کریں گے کہ اپنی جوانیوں کو جس
عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے ہیں، مالک اللہ تو پردے رکھنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ رات وہ نہیں ہے یہاں پہ ملائکہ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ انبیاء بیٹھتے ہیں، یہ وہ صف ہے جہاں پہ ائمہ بیٹھے ہیں، یہ صف پہ آپ بیٹھے ہیں، اسی پہ امام جعفر صادق بیٹھتے تھے، اسی پہ مولا رضا بیٹھتے تھے، یہ واحد ہے فرش عزا۔ امام جب احکام بیان کرتے تھے اس پہ بیٹھتے تھے، لیکن حسین کا ذکر نیچے بیٹھ کے سنتے تھے، دے بل تو ذکر کر ہم سننے والے ہیں۔ یہ ذکر، یہ فرش عزا کوئی کم نہیں ہے، یہاں پہ ملائکہ بیٹھے، انبیاء بیٹھے، ائمہ بیٹھے، اس فرش عزا پہ ہیں۔ ابھی اسی وقت آپ توبہ کیجئے، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی توبہ اسی لمحے اسی لحظے قبول کرے گا۔ آپ کی توبہ کے لیے، اپنی توبہ کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے میں اب کربلا کے مصائب اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، آپ کے گناہوں کو بخشش کے لیے آج کی مجلس خاص کر رہا ہوں، گناہوں کی بخشش کے لیے۔ پروردگار عالم آپ کو مجھے معاف فرمائے۔ عزادار و اللہ کو واسطہ دیتا ہوں، اس بیوی کا جو بھائی کی لاش پہ اس طرح آئی ہے جس طرح آج تک کوئی بہن نہیں آئی، اللہ آپ کو مجھے معاف فرمائے۔ عزادارو، ہر آپ کے علاقے کا رواج ہے، میرے علاقے کا رواج ہے، لوگ جنازے قبرستانوں میں رکھ کر انتظار کرتے ہیں۔ بندے کہتے دفنا تو دفناتے کیوں نہیں، سارے کہتے غریب کی بہن دور رہتی ہے۔ اس نے کہا ہے جب تک میں آؤں نہ تم نے دفنانا نہیں ہے، روتے عزادارو اس وجہ سے ہیں، لوگ جنازے قبرستانوں میں رکھ کر انتظار کرتے ہیں بہنوں کا۔ ایک بہن ہے جو 70 قدم پہ کھڑی ہو کے کری نام آر، اور قاتلوں سے پوچھ رہی ہے ایک بہن کی اجازت دیتے ہو؟ عزادارو روایت کے لفظ ہیں کہ جیسے ہی آئی ہے نا مقتل میں، آج سکھوں میں جیسے ہی مقتل میں آئی ہے نا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ عزادارو روایت کی لفظ ہیں اونٹ سے اتری نہیں، جس طرح غازی گھوڑے سے گرا ہے۔ بی بی زینب عالیہ اونٹ کی پشت پہ ایسے گری ہے اور رو رو کے کہتی تھی میرا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میرا گھر بھرا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں کس کس کا پرسہ دوں؟ عزادار رو کے کہتی تھی بھائی ایک نہیں، سب بھائیوں کی ماری گئی ہے۔ رو کے مقتل بھائی کی صفوں کے درمیان کھڑی ہو کے بی بی زینب نے کہا تھا میرے پاس وقت ہوتا اور یہ مجھے اجازت دیتے، ایک ایک کی لاش پہ جاتی اور جا کر بیعت کرتی، بہن کی حسرت تھی۔ عزادارو قاتلوں کی منت کر کے ایک لاش پہ آنے کی اجازت ملی ہے۔ عزادارو دعا مانگا کرو کوئی ایسے لاش پہ نہ آئے، اللہ آپ کو میرے گناہوں کو معاف فرمائے، ایسے کوئی لاش پہ نہ آئے جیسے زینب کبریٰ آئی ہے، سیدہ عالیہ آئی ہے۔ عزادارو کیا حالت تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، کوہنیوں سے پتھر ہٹا کے کہتی ہے انت اخل حسین، کیا مدینے والا حسین تو ہے، کیا مہر نبوت کا سوار تو ہے؟ عزادارو بڑا مشکل تھا، کہیں پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں پڑی ہوئی تھی، بی بی عالیہ نے بڑی مشکل سے پتھروں کے نیچے سے بھائی کی لاش برآمد کی۔ پہلا سوال کیا بھیا بہن پوچھنے آئی ہے اے راسو کا، بھیا تیرا سر کدھر گیا؟ پھر دوسرا سوال کیا اینا لباسو کا، بھیا تیرا لباس پھٹا ہوا کیوں ہے؟ عزادارو تیسرا سوال اتنا مشکل تھا، رو کے کہا بھیا مجھے تیری ایک انگلی نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو میں بتاؤں یہ انگلی گئی کہاں؟ عزادارو ایک شخص ہے جمال، جس سے مولا نے اونٹ لیے تھے، عزادارو کرائے پہ اونٹ لیے تھے، یہ مولا کے ساتھ ساتھ تھا، مولا نے اسے کہا میں تجھے کرایہ دیتا ہوں، اپنے اونٹ لے واپس چلے جا۔ یہ اونٹ لے کے واپس جا رہا تھا، اس نے مظلوم کربلا کے ہاتھ میں ایک نگینہ دیکھا، ایک انگوٹھی دیکھی، اس کی نظر اس انگلی پہ چلی گئی، اس انگوٹھی پہ چلی گئی۔ عزادارو دو روایتیں ہیں، ایک کمر بند کی روایت ہے،
ایک انگوٹھی کی روایت ہے. عزادارو یہی سن لینا. عزادارو شام غریباں کے وقت جب انہوں نے کہا نا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، عزادارو ایک مرتبہ مظلوم کربلا کی لاش کو لوٹنے لگے. کسی نے امامہ لوٹا، کسی نے ابا لوٹی، جس کو جو ہاتھ میں لوٹا. اس نے دیکھا کہ مظلوم کربلا کی انگوٹھی نظر آئی اس کو. اس نے کیا کیا؟ اس نے انگوٹھی اتارنی چاہی. آپ کو پتہ ہے انسان کو زخم ہو جائے انسان کا خون بھر جاتا ہے. یہ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرتا ہے، انگوٹھی نہیں اتر رہی ہے، پھر اتارتا ہے. اس کو ڈر تھا کوئی آ نہ جائے، انگوٹھی اتار رہا ہے اتر نہیں رہا. اس نے ایک مرتبہ کربلا کے جنگل میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس کو کچھ نہ ملا. عزادارو اب مجھے معاف کرنا، دو چیزیں اس کو ملی. ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا حصہ ملا، ایک پتھر ملا. عزادارو اب مجھے معاف کرنا. عزادارو میں کس طرح سے پڑھوں؟ اس نے نیچے پتھر رکھا، عزادارو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تلوار سے عزادارو مظلوم کی انگلی نہ رہی. عزادارو بہن یہی سوال کرتی رہی، تیری ایک انگلی نظر نہیں آ رہی. عزادارو آپ سارے مجھے بتاؤ. بہن نے اتنے سوال کیے، پلٹ کے بھائی نے بھی کچھ پوچھا. ہاں عزادارو میرا دل کہتا ہے یقیناً مظلوم کربلا کی کٹی ہوئی رگوں سے عزادارو یہ تو آواز آئی ہوگی نا. بہن سارے سوال بھائی سے پوچھ رہی ہے، ایک سوال کا جواب تو بھی دے. اے نارے گاؤں کے او تجھے میں با چادر چھوڑ کے آیا تھا، او تیرا برقع کہاں گیا، او تیری چادر کدھر گئی. عزادارو ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے آپ گھر سے باہر جانے لگے، کسی ملک زیارات میں جانے لگے، کہیں بھی جانے لگے. بہنیں آتی ہے، بار بار ماتھا چومتی ہے، بار بار دعائیں دیتی ہے اللہ پاک خیریت سے لے جائے. عزادارو اب بہن جا رہی تھی، بہن دور سفروں پہ جا رہی تھی، بہن شام کے سفر پہ جا رہی تھی اور کوفہ کا بڑا مشکل سفر تھا. رو کے کہتی ہے بھیا، بہن لمبے سفروں پہ جا رہی ہے، بھیا احب ان اقبل صدرک، بھیا بہن کا دل کر رہا ہے سفر لمبے ہیں، اللہ جانے واپسی آؤ یا نہ آؤ، میرا دل کر رہا ہے میں میرا ماتھا چومتی، لیکن کیا کروں سر نہیں ہے. عزادارو پھر کہا احب ان اقبل صدرک، بہن کا دل ہے آخری وقت میرے سینے کا بوسہ لیتی، لیکن تیر اتنے لگے ہوئے ہیں کوئی جگہ باقی نہیں ہے. عزادارو سارے مجھے بتاؤ بہن نے کسی جگہ کا بوسہ لیا یا نہ لیا؟ تاریخ بتاتی ہے بہن جھکی، جھکتے اتنی جھکی کٹی ہوئی رگوں کو بوسہ لیا اور رو کے کہا اماں بطول کی طرف سے بوسہ اور نانے رسول کی طرف سے بوسہ. عزادارو ایک جملہ اور پڑھتا ہوں آج کے دن کا. عزادارو بہن جانے لگی ہے، شیعہ سنی سب نے ایک روایت لکھی. عزادارو آپ کو پتہ ہے چھوٹا زخم ہو جائے یا بڑا انسان کو اپنے فوراً یاد آ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے سب سے پہلے گھر اطلاع دی جاتی ہے، ایسے یہ گھروں میں اطلاع دی جاتی ہے. عزادارو اتنا بڑا ہوا بی بی نے پہلے جملہ کہا حسین ماں توہم تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تیرا لاشا ایسا ہوگا، تو ایسے ٹکڑوں میں بٹا ہوا مجھے ملے گا. میں نے سوچا تھا تجھ پہ ظلم ہوگا پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تیرے لاش کا ایک ایک حصہ مجھے ملے گا. پھر کہا ایک مرتبہ ابو مدینے والے جانے پھر گیا، رو کے کہا واہ نانا صلی علیکہ ملائکۃ السماء وعلی حسین بن علا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. واہ نانا اور تیری نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی. نانا ایک مرتبہ کربلا کے جنگل میں آ اور نانا اپنے حسین کی حالت دیکھ. نانا کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے، نانا کربلا کی ریت میرے حسین کا کفن بن گئی. انا للہ و انا الیہ.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین